قد جاءکم من اللہ نور. یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں سے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور. بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایک روشن کتاب، اور ایک روشن کتاب. بعض مفسرین نے، بلکہ کثرت مفسرین نے لکھا کہ یہاں جو نور کا فرمایا گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. مگر آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہے. قرآن ہے. اگر قرآن ہوتا تو پھر اللہ ایسے کیوں فرماتا کہ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس نور، و کتاب مبین، اور ایک کتاب. اس کا مطلب ہے کہ نور کسی اور کو کہا جا رہا ہے، کتاب اس کے بعد کی کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ، اور ہمارا عقیدہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل نوری بشر بنایا ہے، جو انسان. تو اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا. اور ایک حدیث کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر، اے میرے جابر، ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اللہ نے ہر چیز سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا. تیرے نبی کو. اسی لیے آج کی رات پوری دنیا میں جشن منائی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں، اور ایمان والے خوش ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی ایمان والے آج رات اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. ایمان والے، بلکہ ایمان والیاں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی اس خوشی کے اندر کہ آج رات صبح سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی. جن سی پوری دنیا میں خوشیاں اور جشن منائی جا رہی. ہاں، حضور کی ولادت کے اوپر ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، اگر کسی نے خوشی نہیں منائی تو وہ شیطان ہے، ابلیس ہے. ایسی باتیں تو ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، اس نے خوشی نہیں منائی.
جیسے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، آپ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لیکن اس بچے نے شارٹ کٹ استعمال کیا، اس نے نعرہ تکبیر کی بجائے نعرہ رسالت، کیونکہ نعرہ تکبیر میں صرف اللہ کا نام، اور نعرہ رسالت میں اللہ کا بھی نام اور اللہ کے رسول کا بھی نام، یا رسول اللہ، دونوں۔ تو آج کی رات اگر کسی کو خوشی نہیں ہے نا، یا کل کا دن جو 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، اگر کسی کو وہ شیطان، وہ ابلیس ہے، ایمان والوں کو تو اس رات کی بڑی خوشی، اس سحری کی بڑی خوشی ہے، کل کے دن کی بڑی خوشی ہے، اس وقت کی بڑی خوشی ہے جس کو آج 1500 سال پورے ہونے جا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو تو اس کی خوشی ہے، اسی لیے ایمان والے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ بڑے سب نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ جب فرمایا کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، ایک نور آیا، اسی لیے تو آپ دیکھ لیں کتاب الوفا ابن جوزی اور مواہب الدنیا، دلائل النبوت، انوار محمدیہ، اور ہم اس دفعہ وہ جگہ بھی دیکھ کر آئے ہیں مدینہ منورہ میں، جہاں ان بچیوں نے گیت گایا تھا، ان بچیوں نے گیت گایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آج ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ اچھا، لوگ حضور کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتے تھے۔ کثرت حدیثوں میں آپ کو ایسی حدیثیں ملیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو لوگ 14ویں رات جب چاند مکمل ہوتا ہے اور پوری اپنے نور اور روشنی کے ساتھ اس کا حسن اجاگر ہوتا ہے، طلع البدر علینا
من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلوع ہو گیا ہم پر 14ویں کا چاند بدر، 14ویں کا چاند. واجب ہے، واجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہے. ما دعا للہ داعی، اس دعوت دینے والے کی طرف جس نے ہمیں اس کی طرف دعوت دی. ایک حدیث ہے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کر کے واپس آئے، حضرت ابو قحافہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بیعت ہونے کے لیے، تو میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی اور میری خالہ بھی تھی. ہم تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بیعت کیا، تینوں نے. تو ہم بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ میری خالہ کو کہنے لگی، یعنی ہم جس کو بیعت کر کر آ رہے ہیں اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا اور پاکیزہ لباس والا اور نرم اور میٹھے کلام والا کبھی کوئی نہیں دیکھا. کہتی میری والدہ میری خالہ کو کہنے لگی کہ ہم نے جن کو بیعت کیا ہے اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا یعنی نورانی لباس، اتنا پاکیزہ لباس اور اتنا نرم اور میٹھا کلام ہم نے نہیں کوئی دیکھا. دوسرا، جب ہم وہ کلام کرتے تھے تو ان کے منہ سے نور نکلتا تھا، ان کے منہ سے نور نکلتا تھا. تو اکثر آپ احادیث میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چہرے انور کو چاند یا 14ویں کے چاند سے، کہ آپ کا چہرے انور 14ویں کے چاند کی طرح لگتا تھا، 14ویں کے چاند کی طرح. جیسے کہ امام بخاری نے حضرت کعب بن مالک سے آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا اور ایسے لگتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے گویا کہ چاند کا ٹکڑا. اسی لیے ان بچیوں نے اپنے اشعار میں یہ پڑھا تھا جو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں یہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، طلع البدر علینا، ہم پر طلوع ہو گیا 14ویں کا چاند. من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا وہ کمال حسن تھا، کمال. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے زرقانی شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اگر اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا
تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. نبوت کی دلیل کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا. سوڑیا نالو سوڑا چہرہ حضور دا سوڑیا نالو سوڑا چہرہ حضور دا مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا سوڑیا نالو سوڑا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سانو جلوہ حضور دا. تو آپ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن رواح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا تب بھی آپ کا چہرہ مبارک آپ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. آپ کا چہرہ مبارک سوڑے نالو سوڑا چہرہ حضور دا سوڑے نالو سوڑا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سانو جلوہ حضور دا. ہر مومن، ہر مسلمان کی خواہش ہے کاش مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، کاش مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اور جو اپنے خاص غلام ہیں، خاص اور خالص غلام ہیں، آپ سرکار ان پر احسان اور ان پر کرم فرماتی ہیں اور ان کو اپنی زیارت سے نوازتی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن رواح آپ کی بات چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں، نبیوں کے وجود میں وحی الہی، پھر معجزات اور پھر دلائل نبوت ہوتی، اگر ان چیزوں کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جو چہرہ انور تھا نبوت کی دلیل کے لیے وہی کافی تھا، وہی کافی تھا. اسی لیے یہ وہ چہرہ ہے جس کی زیارت اور جس کو دیکھنے کے لیے صرف عام مومنین اور مسلمان نہیں بلکہ اولیاء اکرام، غوث قطب، ابدال، قلندر، انبیاء اکرام خواہش اپنے دلوں کے اندر لے کر چلے گئے. سوڑے نالو سوڑا چہرہ حضور دا سوڑے نالو سوڑا چہرہ حضور دا مولا کھا دے جلوہ حضور دا. اسی لیے بچیوں نے یہ کہا طلع البدر علینا من سنیت الوداع طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. شیخ سعدی شرازی آپ نے فرمایا، میں شیخ سعدی شرازی کے مزار پر بھی گیا
اور جن کی حدیث سنائی جابر بن عبداللہ انصاری کے روضے پر بھی ان کے بھی مزار کے پر میں گیا ہوا. شیخ سعدی شرازی کا مزار شیراز میں ایران کا ایک شہر ہے، اور جابر بن عبداللہ انصاری کا مزار عراق میں بغداد شریف کے پاس حضرت سلمان فارسی کی روضہ مبارک کے اندر ان کی قبر انور جونسی. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کلی میں کے چرخے فلک دور اوست ہما نور ہا پرتو نور اوست. آپ نبی پاک اس حضرت ابو قرصافہ کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کے منہ سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا اس شعر میں. آپ ایسے کلام کرنے والے ہیں کہ چرخ آسمان آپ کا طور ہے اور سب نور آپ کے نور مبارک کا عکس ہے. سب نور آپ کے نور کا عکس ہے. اسی کو امام شرف الدین بصری نے فرمایا. میں ان کے مزار پر بھی گیا الیگزینڈریا کے اندر. آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ عَيْنٍ أَتَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ. جتنے رسول اور نبی جتنے معجزات لے کر آئے وہ سارے معجزات سب کے سب معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک جھلک کا عکس تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلُّ عَيْنٍ أَتَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج بھی آپ ان کے مزار پر جائیں تو ان کے مزار کے اوپر آپ دیکھیں گے جا کر کہ فقراء کی جماعت ہے. فقیر چاروں طرف فقیر پھر رہے ہیں اور بڑی بڑی عمروں کے فقیر پرانے اور میلے چیلے میں نے دیکھا. انہوں نے لباس پہنے بھی اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اور ان کتابچوں کے اندر یہ قصیدہ بردہ شریف پورا لکھا ہوا ہے اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو. آپ جو بھی جاتا ہے وہاں حاضری دینے کے لیے ایجپٹ کا یہ ایک شہر ہے الیگزینڈریا اس کے اندر وہاں ان کا مزار ہے سمندر کے کنارے. اور باہری مزار ہے حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو روزانہ 25,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. وہاں پر بھی ہم نے حاضری دی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہرحال ان کے مزار کے اوپر جانے کی امام سید شرف الدین بصری کہ نبی پاک بھئی بزرگوں سے سنا اور پڑھا کتابوں کے اندر کہ ان کا یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پڑھا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں قصیدہ بردہ شریف. تو الحمدللہ یہاں آپ جس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے دوست پیر طریقت سعید صاحب جو ہیں
انہوں نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سجایا اور اس میلاد کو سجانے کی جو ہے برکت سے اس میں میلاد پاک کو سجانے کے لیے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو سدا خوش اور آباد رکھے اور ان کے گھر کے اندر رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا، نعمتوں کا نزول ہوتا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت امام شریف الدین مسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وكيف تقف إلى الدنيا ضرورة من وكيف تقف إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الآدم۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا کر آپ نہ ہوتے تو امام سید شریف الدین بصیری فرماتے ہیں یہ دنیا ہی، یہ کائنات ہی عدم سے منصع شہود پر وجود میں نہ آتی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ یہ کلام آج بھی دنیا کے اندر ہزاروں جگہوں پر ایک حلقے کی صورت میں روشنیاں بند کر کے ایک اپنی اپنی جگہ اور مقامات پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلام قصیدہ بردہ شریف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول بارگاہ، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ ہے۔ اور حضور کو دیکھ کے آپ سرکار خواب میں تشریف لائے اور آپ سرکار نے جسم مبارک کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو آپ کا سارا فالج ختم ہو گیا، آپ کا فالج ختم ہو گیا۔ یہ باتیں صرف کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں، ان باتوں کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بار مشاہدے کی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وكل عين أتى الرسول الكرام بها فإنما تسألت من نوره بهم۔ مولا کریم یہ دوست، یہ ایمان والے اور ایمان والیاں، یہ جس محبت سے تیرے محبوب کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، مولا کریم ان کی تمام مشکلات اور تکلیفوں کو بھی دور فرما اور ان کے اوپر اپنے رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وكل عين أتى الرسول الكرام بها فإنما تسألت من نوره بهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من اليتم۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور
کا نفس مبارک، حالانکہ حضور کا نفس مبارک دنیا کے اندر معاذ اللہ علیہ ملبس نہیں، بلکہ اگر حضور نہ پیدا ہوتے تو یہ تو دنیا ہی نہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا. یہ تو ساری دنیا حضور کا صدقہ، حضور کے قدموں کا صدقہ جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی جن سی. مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. علامہ ابن حجر اسقلانی آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ایک ہمدانی صحابیہ کا عقیدہ درج کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک ہمدانی عورت نے حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی. ایک ہمدانی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کی اس کو سعادت ملی. تو وہ عورت جب اپنے وطن واپس آئی تو ابو اسحاق نامی شخص نے اس سے پوچھا کہ تم جن کے ساتھ حج کر کر آئی ہو بتاؤ تو صحیح ان کا حلیہ کیسا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، 14ویں کے چاند کی طرح تھا، اور آپ جیسا صاحب جمال اور صاحب کمال نہ آپ سے پہلے میں نے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد میں نے کسی کو دیکھا. یہ اس عورت نے ان کو جواب دیا. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت نے بھی یہ کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے جو حسن دیا، کسی نے کیا خوبصورت کہا، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. نبیوں کہ نبیوں کے سردار امام ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے. کوئی میرا محبوب، کوئی آپ کا محبوب. بھئی آپ سرکار کو اللہ نے ایسا حسن دیا کہ اللہ ہی کے محبوب ٹھہر گئے، اللہ ہی کے محبوب. تو نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسینے سے کہ محبوب خدا ٹھہرے، محبوب خدا ٹھہرے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی غلامی اور آپ کی نوکری، آپ کی خدمت اور سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے کہ جن کو دیکھ کر پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، صرف جان کو یا جانے جہان یا جانے جہان، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جان ہے تو جہان کی، کیا شعر؟ جان ہے تو جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شاناں سب بنیاں۔ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ اب اس کے معنی میں کیا جائیں گے؟ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت، بے رنگ سے صورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، دسے صورت راب صورت دا، دسے صورت راب صورت دا، توبہ را کے عین حقیقت دا، پر کام نہیں بے سجد دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کت میرے علی کت تیری ثنا، مشتاق اکھن کت جاڑیاں۔ لوگ یہاں پڑھ جاتے ہیں گستاخ اکھیں کتے جاڑ، نہیں، یہاں پڑھنا چاہیے مشتاق اکھیں کتے جاڑ۔ وہ تو ان کا کلام تھا، وہ جو مرضی کہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، یہ اسی نور کی روشنیاں آج پوری دنیا میں، دنیا کا کون سا کنارہ ہے جہاں آج حضور کے میلاد کی خوشی نہیں منائی جاتی؟ ماں سوائے ابلیس شیطان کا گھر جہاں پر حضور کے میلاد کی خوشی نہیں۔ ہر گھر کے اندر
اب تو سرکاری سطح کے اوپر آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں حضور کا میلاد کیسے منایا جاتا ہے، حضور کا میلاد۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔